وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وقال الحق سبحانه وتعالى الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان۔ اللہ ذوالجلال کا بے پناہ احسان ہے جس نے ہمیں انسان بنایا، مسلمان بنایا، اور ہماری رشد و ہدایت کے لیے نوشتہ ہدایت قرآن مجید کو نازل کیا، پھر اس کی روشنی میں تربیت اور تزکیہ کرنے کے لیے اور زندگی کے جملہ زاویوں کو خوبصورت بنانے کے لیے ہادی و مرشد اس ہستی کو بنایا جو پوری کائنات سے اعلیٰ اور ارفع ہستی ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جن لوگوں نے آپ کی صحبت اور آپ کی رفاقت کو پسند کیا، اللہ تعالیٰ نے قیامت تک ان ہستیوں کو مثالی قرار دیا جن کو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم و ارضاہم کہا جاتا ہے۔ وہ کون سے اصول اور ضابطے تھے جن کی روشنی میں انہوں نے تربیت پائی اور وہ مثالی قرار پائے؟ ان اصولوں میں سے ایک اصول یہ بھی تھا کہ وہ اپنی انفرادی زندگی کے زاویوں کو بھی اور اجتماعی زندگی کے زاویوں کو بھی قرآن و سنت کی روشنی میں مرتب کیا کرتے تھے۔ ان کے اندر کوئی بھی افراط و تفریط نہیں تھی۔ افراط و تفریط کیا ہے؟ افراط و تفریط یہ ہے منمانی سے کسی چیز میں اضافہ کر دینا اور منمانی سے کسی چیز میں کمی کر دینا۔ آپ کو کتنے لوگ نظر آئیں گے جن کی عمریں 40، 50 سال، 60 سال ہو گئی ہیں اور ابھی تک انہیں شادی نہیں کروائی؟ پوچھا جائے تو کہتے ہیں کروا لیں گے، اور کتنے ایسے لوگ ہیں جو شادی کرواتے ہی نہیں۔ شریعت اس کو پسند نہیں کرتی، اور شریعت اس بات کو بھی پسند نہیں کرتی کہ آپ ذمہ داری نہ اٹھائیں اور نہ ہی شریعت کی روشنی میں اپنا بیہیو سیٹ کریں اور لوگوں کی عزتوں کے ساتھ کھیلتے رہیں۔ نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی سنت نہیں بلکہ 1,24,000 پیغمبروں کی مشترکہ سنت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً۔ اے میرے محبوب، آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء اور رسول آئے ہم نے ان کی شادیاں کی، انہیں اولاد سے بھی نوازا۔ آپ کے علم میں ہے کہ جو عمل سنت کے موافق نہ ہو وہ قابل قبول نہیں۔ اگر ایک نبی کی سنت کے موافق نہ ہو تو قابل قبول نہیں، تو یہ تو سرتاج رسول کی سنت ہی نہیں، 1,24,000 پیغمبروں کی مشترکہ سنت ہے۔ اور حدیث کے الفاظ ہیں اربع من سنن المرسلین، 4 چیزیں تمام انبیاء کی مشترکہ سنت ہے: النکاح، نکاح کرنا، والطیب، خوشبو لگانا، ووضع الیمین علی الشمال فی الصلاۃ، اور نماز میں اپنے دائیں ہاتھ کو اپنے بائیں ہاتھ پہ رکھنا، والسواک، اور مسواک کرنا۔
بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح الجامع کی روایت ہے، اذا تزوج العبد فقد استكمل نصف الدین فلیتق اللہ فی النصف الباقی۔ جب بندہ نکاح کرتا ہے تو آدھا دین اس کا مکمل ہو جاتا ہے، اسے بقیہ آدھے دین میں اللہ سے ڈر جانا چاہیے۔ اس سے یہ بات بھی پتہ چلی کہ جو نکاح نہیں کرتا اس کا تو آدھا دین بھی مکمل نہیں ہے۔ اس کے دعوے کہ یہ بہت بڑا نیک ہے، نیکی اس کو کہتے ہیں جو محمد مصطفیٰ نے اختیار کی ہے۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت کے بارے میں جب صحابہ کرام کو پتہ چلا کہ وہ رات اتنی عبادت کرتے ہیں کہ ان کے پاؤں میں ورم آ جاتا ہے، تو صحیح بخاری کی روایت ہے، ایک صحابی کہنے لگے کہ آج کے بعد میں رات کو آرام نہیں کروں گا، ساری رات تہجد پڑھوں گا۔ اب دیکھیں صحابی کی نیت ہے، اور کتنی پیاری نیت ہے، تہجد کی نیت ہے۔ دوسرے نے کہا کہ میں اب ساری زندگی روزہ ہی رکھوں گا، صحابی کی نیت ہے اور روزے کی نیت ہے۔ تیسرے نے کہا کہ میں نے شادی نہیں کروانی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کی خبر ملی تو آپ غصے میں آئے، فرمایا انی اصوم و افطر، میں روزہ بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، میں تہجد بھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی، وانی اتزوج النساء، میں نے شادیاں بھی کی ہیں، من رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت اور طریقے سے اعراض کیا، منہ پھیرا، اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ تو یہ نیک پارسا بننے کی یہ باتیں کہ بس جی اس کو تو ضرورت ہی نہیں ہے شادی کی، نبی سے بڑھ کے کوئی پاکیزہ انسان اللہ نے دنیا میں نہیں بھیجا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن نازل ہوا، وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ۔ کچھ لوگ صرف اس بنیاد پہ شادی نہیں کرتے کہ بچہ پاؤں پہ کھڑا ہوگا تو تب کریں گے، تو پہلے سر پہ کھڑا ہوتا روزانہ، پاؤں پہ چلتا، نہیں اس کا کوئی کاروبار ہو تو پھر ہی کوئی بات بنے گی نا، ایک شاپ بن گیا، نہیں کوئی دو تو بنے نا، ابھی چلا نہیں ہے، اور نتیجہ کیا نکلتا ہے، اس بیچارے کی عمر 30 سے زائد ہو چکی ہوتی ہے، وہ والدین کو گالیاں دیتا ہے، سامنے تو نہیں بولتا۔ اور بعض اس قدر ظالم قسم کے لوگ ہوتے ہیں کہ جو بیٹیوں پہ بھی ایسا ہی ظلم کرتے ہیں کہ 30 35 40 سال تک ان کو بٹھایا ہے کہ من مرضی کا رشتہ ملے گا۔ کون سا من مرضی کا رشتہ؟ راجپوت ہے تو کہے گا میں راجپوت سے شادی کروں گا، جن بتوں کو اللہ کے رسول نے پائے حقارت سے توڑ دیا تھا، جاہلیت کے اندر جو بت تھے وہ سارے توڑ دیے تھے، اللہ کے رسول نے آج ان کو پھر زندہ کیا جاتا ہے۔ کوئی سید ہے تو وہ کہہ رہا ہے کہ میں سید میں ہی کروں گا۔ ادھر دیکھیے بلال غلام ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، عبد الرحمن بن عوف عالمی منڈی میں صف اول کے تاجر ہیں، قریشی ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں میرے لیے فخر یہ ہے کہ میں اپنی بہن کا نکاح سیدنا بلال سے کر رہا ہوں۔ تو تمہاری یہ خواہش کہاں چلی گئی؟ سید تو وہ تھے۔ اور کتنے لوگ بیٹھے ہیں، کس لیے بیٹھے ہیں؟ صرف دنیا کی لالچ اور طمع اور حرص کی وجہ سے بیٹھے ہیں، کوئی دینی پرپز نہیں ہوتا۔ پوچھے کیا بنا؟ بس یہ رشتہ تو ملا ہے، کھاتا پیتا گھرانا ہے، بس نماز نہیں پڑھتا، دعا کرنا، چلو نماز ہی پڑھنے لگ جائے۔ وہ میں کبھی سوچتا ہوں بھائی، اگر آپ کسی نمازی کو تلاش کر لیں جس کا عقیدہ ٹھیک ہو
تو پھر آگے کہیں کہ دعا کر دو اس کے مال میں برکت آ جائے، یہ دعا قبول نہیں ہونی، اکیلی وہی ہوگی۔ غیرت جب انسان کے اندر دین کی نہ ہو تو پھر رشتوں کی بھی پرواہ نہیں ہوتی۔ ریاض کا ایک شخص جس نے اپنی بیٹی کی شادی نہیں کی، اس قدر انتظار کہ وہ موت و حیات کی کشمکش میں چلی گئی۔ اس نے باپ کو بلایا، کہا کہ آمین کہو، میں دعا کرنا چاہتی ہوں۔ اس نے آمین کہا۔ اس نے کیا دعا کی؟ حرمک اللہ من الجنہ کما حرمتنی من النکاح، جس طرح تو نے ساری زندگی مجھے نکاح سے محروم رکھا ہے، اللہ تجھے جنت سے محروم رکھے۔ یہ افراط و تفریط جو معاشرے کا ہے، اس کی اصلاح کون کرے گا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے صحابہ کرام کو اس بات کی توجہ دلائی۔ عکاف بن بشیر التمیمی جب اللہ کے رسول کے پاس آئے تو آپ نے سوال کیا، هل لک من زوجہ، شادی شدہ ہو؟ قال لا، شادی شدہ تو نہیں۔ قال هل لک من جاریہ، لونڈی ہے؟ قال لا، لونڈی بھی نہیں۔ قال وانت موسر بخیر، مال ہے؟ کہا مال تو ہے۔ شادی نہیں کی، مال بھی ہے، جوان بھی ہے۔ فرمایا اذن انت من اخوان الشیاطین، پھر تو تم شیطان کے بھائی ہوئے نا۔ اگلے لفظ اب الشیطان تمرسون، اور تم شیطان کے چیلے بننا چاہتے ہو۔ اسے اگلی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، ان سنتنا النکاح، نکاح ہماری سنت ہے۔ شرارکم عذابکم واراذل موتاکم عذابکم، سب سے بری موت جو ہے وہ ان لوگوں کی ہے جو جان بوجھ کے شادی نہیں کرواتے اور اسی طرح دنیا سے چلے جاتے۔ وَأَرَاذِلُ مَوْتَاكُمْ، ذلیل ترین موت ہے جو اسی طرح ہیلے بہانوں میں زندگی گزار دیتے ہیں اور شادی نہیں کرواتے۔ اور بعض تو ایسے بھی بے حیا اور بے شرم موجود ہیں کہ جو جواب ایسے دیتے ہیں جو کم از کم ایک مہذب اور صاحب تمدن ان جوابات کو بھی اپنی زبان پہ لا ہی نہیں سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ باتیں سمجھائی تو عکاف بن بشیر التمیمی کہتے ہیں، اللہ کے رسول پہ میری شادی کر دو۔ آپ نے فرمایا ازوجک کریمۃ بنت کلثوم الحمیری، میرے پاس حمیر قبیلے کی عورت کا پیغام آیا ہوا ہے، میں تیرا نکاح اس کے ساتھ کرتا ہوں۔ اگر قرآن مجید کی چند صورتیں مہر بن سکتا ہے، صحابی نکاح کرنا چاہتے، کہا کوئی ہے جو مہر دو گے؟ کہا کچھ نہیں ہے۔ کہ التمس ولو خاتما من حدید، تم انگوٹھی ہی کو تلاش کر کے لے آؤ لوہے کی۔ فالتمس ولم یجد شیئا، کچھ نہیں ملا۔ کہ هل معك من القرآن شیء، قرآن کی صورتیں یاد ہیں؟ کہا صورتیں تو یاد ہیں۔ قال زوجتک ما معك من القرآن، جو تیرے پاس صورتیں ہیں یہ اپنی اہلیہ کو پڑھا دینا، میں اس کے ساتھ ہی تیرا نکاح کرتا ہوں۔ کس مال کی ضرورت ہے؟ سلف تو یہ کرتے تھے، کوئی نکاح کا پیغام لے کے آتا کہتے بیٹھو، کھانا پیش کرتے، کہتے قرآن کی 10 آیتیں سناؤ، یاد نہیں۔ کہتے کو حدیثیں 10 سناؤ، یاد نہیں۔ کھانا کھلاتے، کہتے کو اور گھر تلاش کر۔ یہاں کہتے اچھا زمین کتنے ایکڑ ہے، گاڑی ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ، سعید بن مسیب جس کی بیٹی کے بارے میں وقت گورنر نے کہا تھا اس کا وزن کرو، جتنا اس کا وزن ہے اتنے ہیرے جواہرات لے لو اور میرے ساتھ نکاح کر دو۔ کہا نہیں ہو سکتا۔ ابو وداع ان کے شاگرد ہیں جن کی اہلیہ فوت ہو گئی۔ پوچھا بیٹا آپ آئے نہیں؟ کہا والدین پہلے نہیں تھے، بیوی تھی فوت ہو گئی۔ کہا پڑھنے کے بعد میری بات سن۔ بلایا،
چند دوستوں کو بلا کر کہا پسند کرو تو میں اپنی بیٹی کا نکاح آپ کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں۔ نکاح کیا، گھر چھوڑ کے آئے، پڑوسیوں کو کہا کہ ان کا خیال کرنا، ابھی یہ غم میں ہے۔ کہا میرے پاس تو کچھ ہے بھی نہیں، کہا وہ دینے والا ہے۔ پھر تاریخ یہ لکھتی ہے کہ جس گھر میں کچھ نہیں تھا، مدینے کے بڑے بڑے لوگ، اس شہر کے بڑے بڑے جو اشراف تھے، مالدار، اسی گھر میں آ کے کھانا کھایا کرتے تھے۔ لیکن شریعت نے یہاں یہ بیان کیا ہے کہ نکاح بھی کرو تو تمہیں اس بات کا اندازہ ہونا چاہیے کہ ایک ذمہ داری ہے۔ آج کسی نے چھوٹی سی شاپ بنانی ہو، MBA کورس کروا رہے ہیں، شارٹ کورسز کروا رہے ہیں، بس جی یہ فلاں جگہ جو ہے وہ جا رہے ہیں، کیا لینے کے لیے؟ وہ فلاں کے پاس بڑی ایکسپرٹیز ہے، اس سے کچھ مشورہ کریں گے۔ تو کیا نکاح کرتے وقت یہ ساری چیزوں کی ضرورت نہیں؟ یہ کوئی گڈی گڈے کا کھیل ہوتا ہے کہ 15 دن نہیں گزرتے اور 1 مہینہ اور طلاق دے کے فارغ کر دیتے ہو؟ یہ کوئی انسانیت ہے؟ یہ زندگی کا بہت بڑا مرحلہ ہے۔ یہ درخت کا پتا نہیں ہے کہ کوئی توڑ کے آپ کے ہاتھ میں دے دے اور آپ مسل کے پھینک دو، اس کو پاؤں تلے رون دو۔ یہ پوری زندگی کا بندھن ہوتا ہے۔ اس لیے میں ادب سے گزارش کروں گا، اپنے بچوں کے نکاح کرتے وقت بیٹی ہو یا بیٹا ہو، سب سے پہلے اسے دینی احکامات سکھاؤ، ورکشاپ دلاؤ، وہ 3 دن کی ہو، 2 دن کی ہو یا 1 دن کی، کم از کم ریئلائز ہو سکے کہ میں ایک نئے زاویے میں قدم رکھ رہا ہوں اور مجھے اس کو کامیاب کیسے کرنا ہے۔ یہی طریقہ آج بیع و شراء کا ہے۔ ایک شخص کو پتہ نہیں ہے صبح اٹھ کے نماز وقت پہ پڑھنی ہے، اس کے ہاتھ میں کروڑوں روپے دے دیتے ہیں، کاروبار کرو۔ سیدنا عمر کہا کرتے تھے لا یبیع فی سوقنا من لم یتفقہ فی الدین، جس کو دین کی سمجھ نہیں ہے بازار میں قدم نہ رکھے۔ تیسرے دن لٹ پٹ کے آ جاتا ہے کیونکہ پتہ ہی نہیں ہے، وہاں تو بڑے بڑے چلاک اور شاطر اور مکار اور ماکر بیٹھے ہوتے ہیں۔ یہ ذمہ داری ہے کہ اپنی اولادوں کو اس بات کی ٹریننگ دو، بیٹے کاروبار کیسے کرتے ہیں، اصول کیا ہے، ضوابط کیا ہے، شروط کیا ہے، آداب کیا ہے، طریقہ کار کیا ہے، تمہارا ڈومین کیا ہوگا، یہ ساری چیزیں سکھائیں۔ اسی طرح آپ کی ذمہ داری ہے اپنی اولاد کو یہ سمجھائیں، پہلے تم اکیلے تھے، اب تم ایک فیملی بنے ہو، اب تم نے دونوں فیملیوں کے درمیان برج کا کام دینا ہے، نہ ان کے اوپر کوئی حرف آئے نہ ان کے اوپر حرف آئے۔ ان دونوں خاندانوں کو عزت اور خیر کے ساتھ تم نے کیسے لے کے چلنا ہے۔ جس بندے کو یہ شعور نہیں ہے، اس بندے کو سوچ لینا چاہیے کہ میں یہ قدم اٹھا رہا ہوں تو میرے سامنے کامیابی کتنی کو ہوگی۔ اسی شریعت نے کچھ مشورے پیش کیے ہیں جو میں دہرائے دیتا ہوں۔ نکاح کرتے وقت والدین کو بھی سوچنا چاہیے کہ ہم نکاح کرنا چاہتے ہیں اپنے بیٹے کا تو کس عورت کے ساتھ کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مومنہ عورت سے اپنے بیٹے کا نکاح کرو، اور خود بھی کرنا چاہتے ہو تو کوئی مومنہ عورت ہو۔ لِيَتَّخِذَ أَحَدُكُمْ قَلْبًا شَاكِرًا وَلِسَانًا ذَاكِرًا وَزَوْجَةً مُؤْمِنَةً تُعِينُهُ عَلَى آخِرَتِهِ۔ کامیاب زندگی گزارنی ہے تو دل شکر کرنے والا بناؤ، زبان ذکر کرنے والی بناؤ۔ نکاح اس عورت سے کرو جو مومنہ ہو، آخرت کے معاملے میں تمہاری مددگار بن جائے۔ آپ نے فرمایا کہ لوگ 4 چیزوں کو دیکھ کے شادی کرتے ہیں، کچھ لوگ مال کو دیکھتے ہیں، کچھ حسن کو دیکھتے ہیں، کچھ خاندان کو دیکھتے ہیں اور کچھ دین کو دیکھتے ہیں۔ تمہاری ٹاپ پریورٹی ہونی چاہیے دین۔ جب یہ ہوگا تو باقی ساری نعمتیں اللہ جلال عطا کر دیتے ہیں، لیکن اگر دین نہ ہو، دنیا جہان کا کوئی خوبصورت ہے، جمال الوجہ ما قبح النفوس کقندیل علی قبر المجوس، دنیا کا
ریکارڈ قائم کرنے والا خوبصورت مرد ہے یا عورت، وہ ایسا ہی ہے۔ مجوسی کو قبر میں دفنا دو، باہر لائٹنگ کر دو، تو کیا مجوسی کی قبر میں یہ روشنی پہنچے گی؟ نہیں پہنچے۔ اگر سمجھو کہ پورے شہر سے مالدار ہے لیکن نماز نہیں پڑھتا، عقیدہ نہیں ہے، سنت سے محبت نہیں ہے، اس کے اندر انسانی اقدار نہیں ہے، کسی بڑے کا احترام کرنا نہیں جانتا، اس کو پتہ نہیں ہے کہ زندگی گزارنی کیسے ہے، سمجھ لو لا تنکحن لئیمة لمعیشہ تبقى اللئیمة والمعیشة تذهب۔ کسی کمینی عورت سے شادی اس لیے نہ کرو کہ اس کے پاس مال ہے، مال تو آنے جانے والا ہے، یہ کمینی کی کمینی رہ جائے گا۔ اور یہی مرد کے ساتھ عبداللہ بن مبارک، جن کے والد کو باغ کا مالی بنایا گیا، باغ کا مالک آ کے کہتا ہے کچھ پھل لاؤ، وہ پھل لے کے آئے، وہ ترش تھے، وہ کہا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ میٹھا کون سا ہوتا ہے اور ترش کون سا؟ اس نے کہا آپ نے مجھے رکھوالی کے لیے رکھا ہوا ہے، پھل چیک کرنے کی تو آپ نے میرے ساتھ کوئی طے نہیں کیا تھا، تو میں نے تو جب سے آیا ہوں کبھی ہاتھ نہیں لگایا۔ مالک نے کہا لوگ اس طرح ہی باتیں کرتے ہیں، ساتھیوں سے پتہ کیا، کہا اس شخص نے جب سے آیا ہے آج تک کسی بھی خوشے کو ہاتھ نہیں لگایا، اتنا دیانتدار ہے۔ اس کو بلا کے پوچھا کہ میں آپ سے مشورہ کرنا چاہتا ہوں، میں اپنی بیٹی کا نکاح کس سے کروں؟ کہا والد تم ہو، آپ کی مرضی۔ کہا کوئی مشورہ دو، انہوں نے مشورہ دیا، الیہود یزوجون للمال والنصارى يزوجون للجمال والعرب يزوجون للنسب والمؤمنون يزوجون للتقوى۔ یہودی ہمیشہ مال کو دیکھ کے شادی کرتے ہیں، عیسائی ہمیشہ جمال کو دیکھ کے شادی کرتے ہیں، عرب حسب و نسب کو دیکھ کے شادی کرتے ہیں، اور مومن تقوی کی بنیاد پہ شادی کرتے ہیں۔ کہا پھر میں آپ جیسا متقی تو نہیں دیکھ سکا، اور اپنی بیٹی کا نکاح اس کے ساتھ کر دیا۔ یہ عمر بن یہ عبداللہ بن مبارک جو ہیں یہ اسی شخص کے ہی بیٹے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومنہ ہو نیکی کرنے والی صالحہ عورت سے، من رزقہ اللہ امرأة صالحہ فقد اعانہ علی شطر دینی فلیتق اللہ فی الشطر الثانی۔ جس کو اللہ ذوالجلال نے ایک بیوی دے دی اور جس عورت کو نیک خامن دے دیا، اس کا تو آدھا ایمان مکمل ہو گیا، باقی آدھے میں اللہ سے ڈر جائے۔ آپ نے دونوں عورتوں کے ساتھ شادی کرنے کی ترغیب دلائی، کمواری سے بھی اور مطلقہ اور متوفى عنہ زوجہا جس کا خامن فوت ہو چکا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دلاتے ہوئے یہ فرق دنیا کو سمجھایا، تزوج الابکار، بنیادی طور پہ کمواری سے شادی کرو، کیونکہ 4 صفات اس کے پاس ہیں۔ فَإِنَّهُنَّ أَسْخَنُ أَقْبَالًا، وہ آپ کا استقبال، آپ کو ریسپشن اچھی دے گی۔ اور ساتھ ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا إِنَّهُنَّ أَقَلُّ خِبًّا، دھوکہ کم دیتی ہے، أَرْضَى بِالْيَسِيرِ، تھوڑی چیز پہ راضی ہو جائے گی، أَنْتَقُ أَرْحَامًا، پاکیزہ رحم والی ہوتی ہے، أَعْذَبُ أَفْوَاهًا، ان کی گفتگو وہ اعذب و افواہن، میٹھے بول ہوتے ہیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری طرف فرمایا جو بیوگان کا خیال کرتا ہے، الساعی علی الارملۃ والمسکین، جو بیوہ اور مسکین کے لیے کوشش کرتا ہے، اجر اس کو اتنا ہی ملتا ہے جس نے ساری زندگی تہجد پڑھی کوئی ناغہ نہیں کیا، ساری زندگی روزہ رکھا کوئی ناغہ نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بات بھی بتائی جو آج مسلمانوں کو بھول گئی، فرمایا تزوج الودود الولود فإنی مکاثر بکم الامم یوم القیامہ، اس عورت سے شادی کرو جو اپنے خامن کو ٹوٹ کے چاہنے والی ہو اور اس کے بچے زیادہ ہوں۔ یہ یہودیوں نے، یورپین نے یہ بات پھیلائی کہ بچے 2 ہی اچھے ہیں، آج جن کے دماغ میں اللہ پہ ایمان کامل نہیں وہ بھی یہی کہتا نظر آتا ہے، اسی پہ طلاقیں بھی ہوتی ہیں، اسی پہ بچوں کو قتل بھی کیا جاتا ہے۔ اس لفظ پہ غور کیجئے گا،
بچوں کو قتل بھی کیا جاتا ہے اور بچوں کو یہ جرم کے ساتھ دنیا سے ختم بھی کیا جاتا ہے اور کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ 4 مہینے کے بعد روح پھونک دی جاتی ہے۔ اگر کوئی ابارشن کرواتا ہے یا کوئی اس طرح کا کوئی بھی کام کرتا ہے وہ ظالم ہے، اس پہ دیت ہے، اس کو دیت دینی چاہیے جو بیت المال میں جائے، یہ سزا ہے۔ کوئی بھی ایسا شخص کام نہیں کر سکتا، لیکن آج سب کچھ ہو رہا ہے۔ کیا ہے جی؟ ابھی تو پہلا بچہ چھوٹا ہے تو پہلے بچے کا رزق آپ کے سر پہ ہے۔ 4 مہینے کا بچہ ہوتا ہے، 5 مہینے بعد دنیا میں آتا ہے، پوری زندگی کی پلاننگ اللہ جلال فرشتے کو دے کے بھجوا دیتے ہیں، یہ اتنی زندگی ہے، اتنا رزق ہے، یہ کرے گا، یہ کرے گا۔ آپ کو کس چیز کی فکر ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہ بات بھی سمجھائی کہ خامند کی فرما بردار، دیانت دار ایسی عورت کی تلاش کرو۔ آپ کو نظر آ رہی ہے کہ اس کی والدہ اور اس کے باقی لوگ جو ہیں ان کے آئے روز جھگڑے ہیں، تو آپ کو سمجھ تو آ جائے گی کہ کل کو یہ کیا کرے گی۔ دیانت داری اور خدمت گزاری یہ ضرور دیکھا کرے۔ خیر النساء من تسرک اذا بصرت، دنیا میں بہترین عورت وہ ہے جسے آپ دیکھو اس کے سلیقے سے، اس کے زندگی کے طریقے سے، اس کی نیکی اور پارسائی اور ادب و آداب سے آپ خوش ہو جائیں۔ وَتُطْعِمَكَ إِذَا أَمَرْتَ، جب بھی آپ کہیں کھانا لاؤ وہ کھانا پیش کرے۔ اور آج کیا ہوتا ہے؟ کھانا لاؤ، فریج میں پڑا ہے اٹھا لو۔ یہ کیا ہے جی؟ پڑھا لکھا خاندان ہے۔ اس کو پڑھائی نہیں کہتے، اس کو جہالت کہتے ہیں۔ پڑھائی ہوتی ہے جو ان چیزوں کو سمجھے کہ اللہ کے رسول کی بیویوں نے کیا کیا اور امہات المومنین کے بعد صحابیات نے زندگی کیسے گزاری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَتَحْفَظُ غَيْبَتَكَ فِي نَفْسِهَا وَمَالِكَ، جو آپ کی عدم موجودگی میں آپ کے بچوں کی حفاظت کرنے والی ہو، عزت کی حفاظت کرنے والی ہو، ایسی دیانتدار عورت سے شادی کرنی چاہیے۔ بچوں کی صحیح پرورش اور خانگی معاملات سے واقفیت، اس کا بھی خیال کرنا چاہیے۔ آپ نے فرمایا قریش کی عورتیں بہت اچھی ہیں کیونکہ ان میں 2 صفات ہیں۔ رَكِبْنَ الْإِبِلِ أَحْنَاهُ عَلَى طِفْلٍ أَرْعَاهُ عَلَى زَوْجٍ فِي ذَاتِ يَدِي، وہ خامدوں کا بہت خیال کرتی ہیں اور اپنے بچوں کی پرورش جو کرتی ہیں ان پہ شفقت بہت کرتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں عورت کے بارے میں بتایا وہاں یہ بھی بتایا کہ اپنی بیٹی کا نکاح کرتے وقت دیکھا کرو دیندار ہے، اس کا اخلاق اچھا ہے۔ اذا اتاکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ، جب کوئی پیغام تمہارے پاس آئے تم اس کے دین اور اخلاق سے مطمئن ہو تو نکاح کر دو۔ دین سے مراد اس کے اللہ کے ساتھ معاملات بڑے خوبصورت ہیں، نماز کی پابندی کرتا ہے، روزہ رکھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، استطاعت ہے تو حج کرتا ہے، کسی بڑے کا احترام نیکی سمجھ کے کرتا ہے، اخلاق اچھا ہے، اس کا مخلوق سے رویے اچھے ہیں، ظلم نہیں کرتا، جھوٹ نہیں بولتا، دھوکے باز نہیں ہے، خیانت نہیں کرتا، لڑائی فساد کو پسند نہیں کرتا۔ دین اور اخلاق جہاں پسند ہو وہاں اپنی بیٹی کا نکاح کر دو۔ اگر تم نے یہ نہ کیا تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض، پھر دنیا میں فساد ہوگا جس کو آج آپ دنیا میں دیکھ رہے ہیں۔ یہ بھی فساد ہے کسی کے پاس نیک رشتہ آئے اور وہ ڈینائی کر دے تو شاید دوبارہ نیک آئے ہی نہ۔ امام نووی کہتے ہیں یہ بھی فساد ہے کہ وہ نیک اور صالحہ عورت اس کا بار بار رشتہ ہو اور بار بار ٹوٹ جائے، یہ سزا ہے کہ جس نے نیک رشتے کو پسند نہیں کیا اللہ جلال سے خوشیاں کیسے نصیب فرمائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیسری نشانی یہ دیکھا کرو کہ وہ دین کے معاملے میں مددگار ہے۔ رحم اللہ امرأ قام من اللیل فصلى وایقظ امرأته فإن آبت نضح في وجهها الماء
اللہ ذوالجلال رحمت کی برکھا برسائے جو رات کو تہجد کے لیے اٹھتا ہے، بیوی کو اٹھاتا ہے، اگر وہ پس و پیش کرتی ہے تو پانی کا چھڑکاؤ کرتا ہے، اللہ اس پہ رحمت کی برکھا برسائے۔ اللہ کے رسول اکیلے تہجد نہیں پڑھتے تھے بلکہ آپ آواز دیتے، قومی یا عائشہ، عائشہ تم بھی اٹھو تہجد پڑھو، ایقظوا صواحب الحجرات، ان حجروں والیوں کو اٹھاؤ یہ بھی تہجد پڑھیں۔ اس کے پاس یہ طاقت ہونی چاہیے مالی اور جسمانی کہ وہ اس ذمہ داری کو نبھا سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءة فلیتزوج، جس کے پاس طاقت ہے وہ شادی کرے، ومن لم يستطع فعلیہ بالصوم، جس کے پاس طاقت نہیں وہ روزے رکھے، فإنہ لہ وجاء ای علاج، تو اللہ جلال اس کی نظروں کی بھی حفاظت کریں گے اور یہی اس کے لیے علاج بن جائے گا۔ ایسے انسان سے اپنی بیٹی کا نکاح کرے جو نرم مزاج ہو۔ خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیر لأہلی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں بہترین وہ ہے جو اپنی اہلیہ کے معاملے میں بہترین ہے۔ ایسے شخص کی تلاش ہونی چاہیے جو دینی اعتبار سے خوش رکھے۔ بعض لوگوں کو یہ سپیریئر کمپلیکس کا شکار ہو جاتے ہیں کہ میں گھر میں آؤں تو پتہ ہونا چاہیے کوئی آ گیا ہے، اسی بنیاد پہ اپنے گھر کو برباد کر بیٹھتے ہیں۔ اللہ کے رسول گھر تشریف لاتے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ کھیل رہی ہوتی، وہ سہیلیاں دوڑ جاتی، فَيُسَرِّبُهُنَّ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیغام بھجواتے اپنا کھیل مکمل کر لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوشی کا خیال کیا کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور نشانی بیان کی، اس آدمی کی تلاش کرے جس کے اندر تہذیب ہے، تمدن ہے، ادب و آداب ہے۔ کیسے ادب و آداب؟ وہ گھر کے معاملات چرستے میں جا کے بیان نہیں کرتا، وہ اپنے بیڈ روم کی باتیں فیس بک پہ شیئر نہیں کرتا، وہ دوستوں سے شیئر نہیں کر رہا، کیونکہ مومن غیرت مند ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان من اشر الناس عند اللہ منزلہ یوم القیامہ الرجل یفضی الى امرأته وتفضی الیہ ثم ینشر سرها، اللہ ذوالجلال کے ہاں سب سے بدترین انسان وہ ہوگا قیامت کے دن جو اپنے بیوی کے پاس جاتا ہے پھر اپنے راز لوگوں کو بیان کرتا ہے۔ ان ادب و آداب کو سامنے رکھتے ہوئے جب گھر بنے تو پھر مثالی گھر بنتے ہیں۔ لیکن یاد رکھنا یہ حقوق کی پاسداری مرد کو بھی کرنی چاہیے اور عورت کو بھی کرنی چاہیے۔ اگر یہ پاسداری نہیں ہوتی تو پھر بڑے سے بڑے رشتے بھی ٹوٹتے نظر آتے ہیں، گرتے نظر آتے ہیں، منہدم ہوتے نظر آتے ہیں، اور نتیجہ پہنچتا ہے طلاق ہو گئی ہے۔ مجھے اور آپ کو یہ بھی جاننا ہوگا کہ آخر دین کا دعویٰ کرنے والے پڑھے لکھے سمجھدار کس طرح 2 سے 3 ہفتوں میں اپنے آپ کو فارغ کر لیتے۔ طلاق ہوگی، طلاق کا مطلب ہوتا ہے چھوڑنا، آزاد کرنا، رہا ہونا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، ایما رجل تزوج امرأة على ما قل من المہر او کسر وليس في نفسه ان يؤدي اليها حقها لقي الله وهو زان، جو نکاح کرتا ہے تھوڑا یا زیادہ مہر دے کے، اس کے دل میں ہے کہ میں نے اس کے حقوق کو پورا نہیں کرنا، اسی طرح مر جاتا ہے، قیامت کو بدکار لوگوں کی صف میں کھڑا کیا جائے۔ دوسری طرف عورت سے کہا، ایما امرأة سألت زوجها طلاقا في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة،
جس عورت کے پاس کوئی شرعی عذر نہیں ہے اور پھر بھی بات بات پہ کہتی ہے طلاق دو اور طلاق لیتی ہے، جنت تو دور کی بات ہے۔ سنن نبی داؤد کی روایت میں نے پیش کی، اس پہ جنت کی خوشبو بھی حرام ہے۔ یہ معاملہ اتنا آسان نہیں ہے جس کو معاشرہ سمجھے بیٹھے۔ ابھی رپورٹ آئی کہ 1 مہینے میں فیصل آباد میں 4000 طلاقوں کے کیسز آئے۔ امیجن کیجئے، یہ کھیل جو کھیلا جا رہا ہے، یہی تو یورپ چاہتا تھا، یہی تو کافر چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کا جو آئلی نظام ہے، خاندانی نظام بڑا مضبوط ہے، اس میں دراڑیں کیسے آ سکتی ہیں، اور آج اسی میں کامیابی کری وہ سر توڑ کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن مسلمان اللہ کی رحمت اس کے فضل سے اپنے دین کی حفاظت کرنے والے۔ طلاق کیوں ہوتی ہے؟ اسباب کیا ہیں اور اس کا حل کیا ہے؟ طلاق کا پہلا سبب یہ ہے جب میاں بیوی میں دونوں سے کی ہوئی ایک گناہ میں آگے بڑھ جاتا ہے، اللہ ذوالجلال پھر یہ نعمت چھین لیتے ہیں۔ مرد بھی ہو سکتا ہے جوئے میں چلا گیا، شراب میں چلا گیا، برائی میں چلا گیا، نہ جانے کون کون سی بیماریاں اور گناہ۔ اسی طرح عورت، تو قرآن کہتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَّبَتْ أَيْدِيكُمْ، جو بھی تمہیں مصیبت آتی ہے تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ سلف بیان کرتے ہیں، فضیل بن عیاض، انی لأعصی اللہ، گناہ میں کرتا ہوں، فأعرف ذلك في خلق حماری، فی خلق حماری و خادمی، غلطی میری ہوتی ہے لیکن اس کی نحوست مجھے میرے گدے میں بھی نظر آتی ہے، میرے خادم میں بھی۔ خادم بھی بات نہیں مانتا اور گدہ بھی سواری کرنے نہیں دیتا۔ دوسری روایت میں آتا ہے فَأَرَى ذَلِكَ فِي خُلُقِي وَالدَّابَّةِ وَامْرَأَتِي، میری سواری میں بھی جانور میں بھی وہی آتا ہے کہ وہ اچھلتا ہے، کودتا ہے اور سرکشی دکھاتا، اور بیوی میں بھی اثرات نظر آتے ہیں۔ سبب کیا ہوتا ہے؟ میری غلطی کوتاہی، اس کی نحوست مجھے میری بیوی میں بھی نظر آتی ہے۔ نیک بنو گے، ایک بنو گے۔ میاں بیوی دونوں اپنی نمازوں کی پابندی رکھیں، اللہ کا خوف ہو، دین میں ایک دوسرے کے معاون ہوں، ایک دوسرے کی عزت کے محافظ ہوں، اور قرآن کی صرف ایک آیت کو سمجھ لیں، پڑھ لیں، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ مرد عورتوں کے لباس ہیں اور عورتیں مردوں کے لباس۔ لباس کے 3 فائدے ہیں۔ ستر پوشی، لباس ہوگا تو پردہ ہوگا وگرنہ پردہ نہیں ہوگا۔ یہاں بھی علماء یہ کہتے ہیں جو شادی نہیں کرواتا یہ تو اپنے آپ کو بے لباس کیا ہوا ہے۔ لباس سے جہاں ستر پوشی ہوتی ہے، خامند کو بیوی اور بیوی کو خامند کی کمی کوتاہی معمولی سی باتوں کا حجم بڑھا کے بڑا نہ کرے، چھپائے، ستر پوشی کرے۔ لباس کا دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ سردی گرمی سے بھی بچاتا ہے۔ ساری زندگی حالات ایک جیسے نہیں ہوتے، بسا اوقات بہت اچھا کاروبار ہوتا ہے، بسا اوقات اس میں کوئی کمی بھی آ سکتی ہے، بسا اوقات صحت مند ہے بیوی، بسا اوقات بیمار بھی ہو سکتی ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے بیمار ہوگی ہے تو بیوی نہیں رہی، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آج اس کے کاروبار میں لاسز آ گئے ہیں تو خامد نہیں رہا۔ یہ گرمی اور سردی میں لباس انسان کی حفاظت کرتا ہے، تو ہر حالات میں ایک دوسرے کے ساتھ اس کے غم میں شریک ہونا، اس کے ساتھ کھڑے ہونا، یہی وہ نیک لوگ ہیں جن کو زوجین کہتے ہیں، وہ زندگی میں ناکام نہیں ہوتے۔ لباس کا ایک تیسرا پرپس بھی ہے، اس سے انسان اپنے آپ کو خوبصورت بھی بناتا ہے۔ جب تک خامد کے دماغ میں یہ بات نہ آئے کہ دنیا میں سب سے خوبصورت میرے گھر والے ہیں، اور بیوی کے ذہن میں یہ خیال نہ ہو کہ سب سے خوبصورت میرا خامد ہے، زندگی میں وہ حلاوت اور لذت نہیں آئے گی۔ یہ شرعی مقاصد ہیں، یہ ذمہ داریاں ہیں، یہ چیزیں انسان کے ذہن میں آ جائیں تو کبھی پریشان نہیں ہوگا۔ اگر ایسی کیفیت ہو تو پھر کرنا کیا چاہیے؟ حل کیا ہے اس کا؟ اس کا حل سیدنا عبداللہ ابن عباس کی روایت ہے اور قرآن کی آیت ہے۔
قرآن کی آیت ہے وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى۔ استغفار کر لو، اپنے گناہوں سے توبہ کر لو، اللہ کی طرف پلٹ کے آ جاؤ، جب تک زندہ رہو گے اللہ تمہیں خوشیوں سے نواز دیں گے۔ عبداللہ بن عباس کہا کرتے تھے اِنَّ لِلْحَسَنَةِ ضِيَاءً فِي الْوَجْهِ، جب کوئی نیکی کرتا ہے تو اللہ اس کی وجہ سے اس کے چہرے کو روشن کر دیتے ہیں۔ وَقُوَّةً فِي الْبَدَنِ، اس کے جسم میں طاقت آ جاتی ہے۔ وَنُورًا فِي الْقَلْبِ، اس کا دل بھی منور ہو جاتا ہے۔ وَزِيَادَةً فِي الرِّزْقِ، اور اس کے رزق میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔ وَمُحَبَّةً فِي قُلُوبِ الْخَلْقِ، اللہ اس کی محبت دنیا کے دلوں میں ڈال دیتے ہیں۔ وَإِنَّ لِلسَّيِّئَةِ سَوَادًا فِي الْوَجْهِ، اور اگر گناہ کرتا ہے تو اس کے چہرے پہ اداسی اور سیاہیاں چھا جاتی ہیں، اور ساتھ ہی کہا وَظُلْمَةً فِي الْقَلْبِ، دل تاریک ہو جاتا ہے۔ وَوَهْنًا فِي الْبَدَنِ، دیکھنے میں موٹا تازہ ہے لیکن کمزور ہو جاتا ہے۔ وَنَقْصًا فِي الرِّزْقِ، مال میں کمی آ جاتی ہے۔ وَبُغْضَةً فِي قُلُوبِ الْخَلْقِ، اور لوگوں کے دلوں میں اس کے لیے نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ طلاق کا ایک دوسرا سبب ہے شکوک و شبہات اور بدگمانی۔ ایک ہوتا ہے جھوٹ، ایک مرتبہ بولا جھوٹ ہے، گناہ ہے، حرام ہے، جائز نہیں۔ ایک ہوتا ہے بدگمانی، برا گمان کرنا۔ ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث، بدگمانی سے بچو، یہ بہت بڑا جھوٹ ہے۔ بدگمانی کرنے سے 24 گھنٹے کے جھوٹے انسان بن سکتے ہیں، کیونکہ ہر وقت سوچتا ہی غلط ہے۔ اس نے پازیٹیو تھنکنگ کو استعمال ہی نہیں کیا، اس نے نیگیٹو فیز کو استعمال کیا ہے تو وہ منفی ہی سوچ دے گا۔ بدگمانی سے رشتے ٹوٹتے ہیں، باہمی تعلقات میں بگاڑ پڑتا ہے، اور بے انتہا شک و شبہ، چھوٹی چھوٹی باتوں کو بڑا بنا لینا، اس کا حجم بڑا کر لینا، بغیر ثبوت کے، بغیر دلیل کے، صرف سنی سنائی باتوں پہ بیٹھے بیٹھے ایک دوسرے کو طلاق دے دیتے ہیں۔ ایک کہتی ہے طلاق دے دے، دوسرا کہتا ہے میں نے دے دی۔ حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے، قرآن کی آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، مسلمانوں بدگمانی سے بچو۔ ایاکم الظن فإن الظن اکذب الحدیث، بدگمانی سے بچو، یہ بہت بڑا جھوٹ ہے۔ ولا تجسسوا ولا تحسسوا، جاسوسیاں بھی نہ کرو کہ اچھا کیا یہ کر رہی تھی اپنی ماں کے ساتھ بات، اچھا اس نے کیا بات کی ہے، جاسوسی نہ کرو، اور اس طرح کے کام نہ کرو جس سے آپ کے گھر برباد ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں تک فرما دیا کہ تم اچانک سے گھر بھی نہ آؤ، لیتخونہم، تاکہ پتہ چلے کہ بیوی کیا کر رہی ہے، اس سے بھی آپ کے معاملات میں گڑبڑ ہو گیا۔ اعتماد کا ایک شخص آیا اور آ کے کہتا ہے کہ میری بیوی نے بچہ